یہ بات واضح ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلفائے ثلاثہ کے دور میں کسی بھی جنگ کے قائد نہیں بنے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جہاد چھوڑ دیا، یا کوئی پیچھے ایسی بات تھی کہ آپ ان کے تجہیز جیوش کو، لشکر کشی کو، جہاد کے لیے فوج بھیجنے کو کوئی نامناسب سمجھتے تھے یا ان سے خفا تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ مولا علی سپہ سالار نہیں تھے ان ادوار میں، بلکہ اس سے بڑا شعبہ آپ کے پاس تھا۔ آپ شورا کے اہم رکن تھے، اور اس میں آپ کے پاس جو خاص طور پر قضاء کے ساتھ ساتھ جو شعبہ تھا وہ تھا تجہیز جیوش کا۔ لشکر تیار کرنے ہیں، یعنی سپہ سالار کا جو انتخاب ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے، اور پھر جنگجو حضرات کا انتخاب بھی آپ نے کرنا ہے، تو یہ شعبہ ہی آپ کے پاس تھا۔ تو آپ جب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ سپہ سالار کیوں نہیں بنے، تو بھائی سپہ سالار سے بھی اوپر کا عہدہ آپ کے پاس تھا، تو اب بھی یہ اعتراض کرنا کہ آپ کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں لڑے جا کر کفار سے خلفۂ ثلاثہ کے دور میں، تو یہ احمقانہ بات ہے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولا علی اس سے بھی بڑے عہدے پر تھے۔ اور دوسری بات، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک قانون بنایا تھا کہ جو بدری صحابہ کرام ہیں یہ جنگوں کے اندر حصہ نہیں لیں گے۔ جو موسٹ سینئر صحابہ تھے، بدری صحابہ کرام، یہ جنگوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ صرف اور صرف حضور کے تبرکات ہیں، اور یہ دیگر صحابہ کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دیں گے، کیونکہ اگر یہ چلے گئے تو پیچھے جو ہمارا اثاثہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ یعنی علمی طور پر جو اثاثہ ہے صحابہ کرام کی صورت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقین اولین جو حمایتی ہیں ان میں یہ لوگ شامل ہیں، لہٰذا ان کو آپ نے روانہ نہیں فرمایا۔ ماں سوائے یمامہ کے جو مسیلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس کے خلاف جو لشکر گیا ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے ضرور فرمایا ہے کہ ضرورت پڑنے پر یہ بھی جائیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت علی اس شعبے کے سربراہ تھے جو کہ لشکر کی تشکیل دینے والا تھا، سپہ سالار کا انتخاب کرنے والا تھا، اور دوسرا حضرت ابوبکر صدیق نے خود بدری صحابہ کرام سے کہا تھا کہ وہ تعلیم و تربیت کا جو شعبہ ہے اس کو سنبھالیں، جہاد کے لیے دیگر صحابہ کرام موجود ہیں۔